بہار شریف کی بڑی درگاہ سے پچھم جانب چند فرلانگ کی دوری پر ایک اور بڑی مشہور درگاہ باعظمت درگاہ پہاڑ پورا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ درگاہ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ مدینی کے دوسرے سجادہ نشین مخدوم حسین بن معیز نوشہ توحید بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ مولانا مظفر بلخی کے اپنے بھتیجے ہیں، مرید حضرت مخدوم جہاں سے ہیں، اور آپ کو اجازت و خلافت شاگردی کا شرف اپنے چچا مولانا مظفر بلخی سے ہے۔ آپ نے اپنے چچا کی خدمت میں ایک لمبا عرصہ گزارا، ان سے کتابیں پڑھیں، ان سے اجازتیں لیں، بخاری اور مسلم یعنی صحیحین کا درس ان سے لیا، اور انہی کے ساتھ ساتھ عرب کے سفر پر عرب کے قیام میں بھی ساتھ ساتھ رہے۔ حرم میں بلکہ حرمین اور یمن میں مولانا مظفر بلخی کے قیام کے دوران آپ کا تعلق ان جگہوں سے قائم رہا، اور آپ وہاں رہ کر اپنے چچا سے بھی فیضیاب ہوتے رہے، اور اس زمانے کے بڑے علماء سے جن میں محدثین بھی تھے، قراء بھی تھے، کئی علوم کے ماہر بھی تھے، ان سے استفادہ کیا، اجازتیں لی۔ مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی رحمت اللہ علیہ کی ولادت جونپور میں ہوئی تھی، اور آپ کی پرورش آپ کے چچا مولانا مظفر بلخی نے فرمائی۔ ایک بار مخدوم جہاں نے مولانا مظفر بلخی سے یہ کہا تھا کہ تمہارے اولاد کی حیثیت سے تمہارے بھائی کی اولاد مشہور ہوگی، اولاد بھائی کو ہوگی، کہلائے گی تمہاری اولاد۔ یہ بالکل درست ثابت ہوا۔ مخدوم حسین نوشہ توحید آج بھی مولانا مظفر بلخی کے جانشین کہلاتے ہیں اور نام لیوا کہلاتے ہیں۔ حضرت مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی رحمت اللہ علیہ مولانا مظفر بلخی کے وصال کے بعد واپس پلٹ کے ہندوستان آئے، اور بہار شریف میں مخدوم جہاں کی گدی پر ان کے جانشین ہوئے۔ ایک لمبا عرصہ آپ نے جانشینی کا گزارا۔ 804 ہجری میں مولانا مظفر بلخی کا وصال عدن میں ہوا، اور اس کے بعد سے لگ بھگ 40 سال مخدوم حسین بہار شریف میں مخدوم جہاں کے سجادہ رہے۔ انہوں نے اپنے دور سجادگی میں مخدوم جہاں کے علمی کام کو بڑی خوبصورتی اور بڑی شان کے ساتھ آگے بڑھایا۔ آپ کے بھی 200 مکاتیب ملتے ہیں، جو مختلف شاہی عمراء وزیروں کے نام لکھے گئے، خلفاء کے نام لکھے گئے، علماء کے نام لکھے گئے، بڑے علمی خطوط ہیں اور بہت نادر خطوط ہیں۔ ان میں جہاں تصوف کے مضامین کو ڈیل کیا گیا ہے، وہیں شریعت کے مسائل کو حل کیا گیا ہے، اور مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کے بیانات کو اگر کبھی سمجھنے کی ضرورت پڑے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ مخدوم حسین نوشہ توحید کے مکاتیب ہے۔ مخدوم حسین نوشہ توحید کا دوسرا کام یہ ہے کہ جب ان کے چچا مولانا مظفر بلخی کا عدن میں وصال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ بھتیجے، میرے نام مخدوم جہاں نے 200 مکاتیب لکھے ہیں، لیکن یہ میرے نام لکھے گئے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہے، اس لیے ان کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ ان کی وصیت کے مطابق مخدوم جہاں کے 200 مکاتیب مولانا مظفر بلخی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ جب تدفین کے بعد مخدوم حسین واپس آئے، سامان سمیٹا اور ہندوستان واپس ہونے لگے، تو ایک خریطے میں، ایک جھولے میں، ایک تھیلے میں، ایک پیکٹ میں 28 خط اور مل گیا، اور وہی 28 خط مخدوم حسین نوشہ توحید نے مرتب کر کے اپنے مقدمے کے ساتھ جمع کر دیا، جو آج مخدوم جہاں کے مکتوبات بست و حشت 28 مکاتیب کا مجموعہ ہے اور مولانا مظفر بلخی کے نام ہے۔ تیسری چیز مخدوم حسین کی بہت مشہور اور وقیح ہے، وہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جسے ہم گنج لا یخفا کے نام سے جانتے ہیں، جو ان کے مرید و خلیفہ مولانا نعمت اللہ نے جمع کیا۔ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے، اور یہ بھی بہت گراں قدر ہے، بہت قیمتی ملفوظ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی مسئلہ توحید پر، اور اس کا نام رکھا حضرات خمس۔ حضرات خمس ایک مختصر عربی زبان کا رسالہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تصوف کے فن پر، صوفزم پر لکھا جانے والا یہ پہلا رسالہ ہے جو عربی میں لکھا گیا۔ اس کی شرح آپ کے صاحبزادے حسن دائم جشن نے فرمائی، اور اس کا نام رکھا کاشف الاسرار۔ یہ صاحبزادے بھی حضرت کے پائتی میں اسی درگاہ میں آسودہ ہے، اور آپ کے پوتے مخدوم احمد لنگر دریا بلخی بھی آپ ہی کے
پہاڑپورہ درگاہ میں الگ حلقے میں آسودہ ہے۔ اس طرح یہ درگاہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ آپ محدث بھی تھے، علم حدیث کے بڑے عالم، بڑے فقیہ اور بڑے جانکار، اسی لیے آپ کو محدث بھی فرمایا جاتا ہے۔ حضرت مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 25 رسالے اپنی تصنیف میں یادگار چھوڑے ہیں، جو نہایت قیمتی ہیں اور کوزے میں سمندر یا گاگر میں ساگر کے مصداق ہیں۔ آپ کی درگاہ بھی لگ بھگ 600 برسوں سے مشہور و معروف ہے اور سب کی عقیدت کا مرکز ہے۔